صفحہ نمبر 124، سبجیکٹ ہے ایمان و اسلام کی چند ظاہری نشانیاں۔ معارف الحدیث جلد اول۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معارف الحدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ، پیج 124 اور احادیث نمبر ہے 26۔ سبجیکٹ ہے ایمان و اسلام کی چند ظاہری نشانیاں، احادیث نمبر 26۔ یہ 124 اور 125 پیج پر مشتمل ہے۔ قال قال اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، پس یہ وہ مسلم ہے جس کے لیے جس کے لیے اللہ کی امان ہے اور اللہ کے رسول کی امان ہے، سو تم اللہ کے عہد کو نہ توڑو۔ اس کی امان کے بارے میں تشریح۔ اس حدیث کا مقصد سمجھنے کے لیے یہ حقیقت پیش نظر رکھ لینی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں جب دعوت اسلام طاقت اور قوت کے ساتھ بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی تو بکثرت ایسے لوگ پیش آتے تھے کہ بعض لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، لیکن خاص حالات میں ان کے متعلق اس شبہ کی گنجائش رہتی تھی کہ شاید انہوں نے حقیقی طور پر اور دل سے اسلام کو اختیار نہیں کیا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد کا خاص تعلق ایسے ہی لوگوں سے ہے، اور آپ کا مقصد صحابہ کرام کو یہ جتلانا ہے کہ جس شخص میں تم اسلام قبول کرنے کی یہ ظاہری اور موٹی موٹی علامتیں دیکھو کہ وہ اسلامی طریقوں پر نماز پڑھتا ہے اور نماز میں قبلہ مسلمین کی طرف ہی رخ کرتا ہے اور اہل اسلام کا ذبیحہ کھاتا ہے، تو اس کو مسلمان ہی سمجھو اور اس کے جان و مال کو اللہ اور اس کے رسول کے امان میں سمجھو، یعنی خواہ مخواہ اس قسم کی کسی بدگمانی کی بنا پر کہ اس کے دل میں اسلام نہیں ہے، بلکہ اس نے صرف منافقانہ طور پر ان اسلامی شعار کو اختیار کر لیا ہے، اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کرو۔ بہرحال اس حدیث کا مقصد اسی بارے میں مسلمانوں کو تنبیہ کرنا ہے۔ پس بعض لوگوں کا اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا مقصد حدیث سے ناواقفی اور سخت جاہلانہ گمراہی ہے کہ جس شخص میں اسلام کی یہ ظاہری علامتیں موجود ہوں، یعنی نماز پڑھنا، قبلہ کی طرف رخ کرنا اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا، پھر خواہ وہ کیسے ہی خلاف اسلام عقائد و خیالات رکھے اور خواہ کیسے ہی کافرانہ و مشرکانہ اعمال کرے، بہرحال وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ دراصل اس قسم کے لوگوں سے اس حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو مسلمان قرار دینے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اسلام صرف ان ظاہری اعمال و علامات ہی کا نام ہے اور ایمان و اعتقاد کی اس میں کوئی اہمیت ہی نہیں، اور ظاہر ہے کہ اسلام کے بارے میں اس سے زیادہ جہالت اور گمراہی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ سبجیکٹ ہے ہمارا، مسلمان کسی گناہ اور بد عملی کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر ہے 28، مگر یہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔